السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ویلکم ہے آپ سب کو ہمارے چینل میں۔ اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک اور منفرد آئیڈیا کہ آپ 1,00,000 روپے کے اندر 1,00,000 روپیہ جس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کے اندر کیسے آپ ایک اپنا کاروبار پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں، اس سے کما سکتے ہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ماہانہ تک۔ اس کے لیے آپ کو بس انویسٹمنٹ کرنے کی اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کر لیتے ہیں 1,00,000 روپیہ اس کام میں انویسٹ، تو ناظرین 3 ماہ کے اندر آپ اپنے پیسے تو نکال ہی لیں گے، لیکن 1 سال میں ہی آپ کی انکم کروڑوں میں ہوگی۔ تو ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کام کیا ہے؟ کام ہے ایک کال سینٹر بنانے کا۔ تو اب آتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے کال سینٹر، وہ بھی 1,00,000 روپے میں۔ تو اگر آپ سنجیدہ ہیں اور واقعہ ہی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے ہر پہلو کو کور کرنے کی تاکہ آپ کو کام شروع کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ناظرین یہ ایک ایسا کام ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس وقت دنیا میں $380 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ اسی کام میں کی گئی ہے، اور لوگ دنوں میں کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ کاروباری اداروں کی رپورٹس کے مطابق 2027 تک یہ کاروبار $500 بلین کی حد کراس کر چکا ہوگا، اور اس کام میں دنیا بھر میں سب سے آگے جو ملک جا رہا ہے وہ ہے ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، جو اس کاروبار سے $108 بلین سے زائد کما رہا ہے۔ تو اس سے آپ کو ایشیا میں اس کاروبار کی اہمیت کا اندازہ تو ہوگا ہی، اور مقابلے میں پاکستان صرف کما رہا ہے $3 بلین سالانہ۔ تو ناظرین اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کے لیے مارکیٹ اوپن پڑی ہے، اور اگر $3 بلین بھی پاکستان کما رہا ہے تو یہ بھی 6 کھرب روپے سے زائد ہی بنتے ہیں۔ تو اگر کمانا چاہتے ہیں آپ بھی اس کاروبار سے، تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں کال سینٹر بزنس کیسے ہو سکتا ہے سٹارٹ۔ ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کس طرح کا کال سینٹر بنانا ہے۔ کال سینٹر ہوتے ہیں 2 طرح کے، ایک ہے ان باؤنڈ کال سینٹر، دوسرا ہے آؤٹ باؤنڈ کال سینٹر۔ ان باؤنڈ کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو کال کرے گا آپ کے کال سینٹر میں، مثلاً آپ نے KFC کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہوا ہے تو کسٹمر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں گے، یعنی اس میں کالز آتی ہیں اور آپ نے کال اٹینڈ کر کے آرڈر لینا ہے یا کیوریز کو سالو کرنا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے آؤٹ باؤنڈ، یعنی آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں جیسا ایزی پیسہ یا زونگ یا کسی بھی سروس سینٹر جو آپ کو مارکیٹنگ پرپز کے لیے کال کرتے ہیں۔ اس میں مشہور ترین تو بے نظیر انکم سپورٹ والی کالز کی مثال ہے، یہ ہے تو فیک لیکن آؤٹ باؤنڈ کی ایک عمدہ مثال ہے۔ ناظرین آؤٹ باؤنڈ میں آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جسے سیل کرنے کے لیے آپ مختلف لوگوں کو کالز کرتے ہیں۔ تو یہ تو کال سینٹر جنہیں آپ پاکستان میں ڈومیسٹک لیول پر بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی۔ اگر انٹرنیشنل لیول پر کریں گے تو آپ کو پاکستان میں بیٹھ کر ڈالر میں انکم ہو سکتی ہے۔ UK، آسٹریلیا اور کینیڈا، USA وغیرہ وغیرہ بہت سے یورپی ممالک ہیں جو آپ کو سروسز کے عوض ڈالر دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ ان باؤنڈ کرنا ہے یا آؤٹ باؤنڈ، اور ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا بجٹ بنانا ہے کہ پیسے ہیں کتنے۔ کم سے کم آپ کے پاس 1,00,000 روپے کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر ناظرین آپ کے پاس اس سے زیادہ ہو تو آپ کام مزید پروفیشنل طریقے سے کر پائیں گے۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی ہوگی انویسٹمنٹ اتنی ہی زیادہ انکم ہوگی۔ تو جب آپ بجٹ ڈیسائیڈ کر لیں تو اس کے مطابق لوکیشن ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ اگر کام سٹارٹ کر رہے ہیں 1,00,000 سے تو آپ آغاز کر سکتے ہیں اپنے گھر کی بیٹھک سے یا اپنے ہی کمرے سے بھی، لیکن اگر آپ پروفیشنل لیول پر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بنے بنائے دفاتر بھی رینٹ پر مل جاتے ہیں، بلکہ بنے بنائے کال سینٹر ہی مل جاتے ہیں جن میں ہیڈ سیٹ سے لے کر PC، فرنیچر، ڈائلر تک ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ہٹ کے آفس لیں تو آپ کو راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی 40 سے 50 ہزار روپے میں مل ہی جاتا ہے، کیونکہ کال سینٹر کے لیے مین پر کمرشل جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اگر لگا لگایا آفس مل گیا تو زیادہ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ یا اس سے زیادہ کی رقم موجود ہے تو آپ اپنا دفتر بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر اپنا دفتر بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ان شہروں میں دفاتر بنائے جا سکتے ہیں جہاں پر کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ موجود ہوں، جہاں پر آپ کو انگلش ایکسنٹ والے لوگ آسانی سے مل سکیں۔ جیسا کہ اسلام آباد میں دفتر بنایا جائے تو یہاں پر آپ کو اچھی مین پاور میسر آ سکتی ہے، کیونکہ عموماً اسٹوڈنٹس پارٹ ٹائم کام کرنے کے لیے کال سینٹر کا ہی انتخاب کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو ہائی لیول کوالیفائڈ انگلش ایکسنٹ والے لوگ بآسانی یونیورسٹیز کے ارد گرد یا ہاسٹلز کے ارد گرد بھی مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین اگر آفس رینٹ پر مل گیا
تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نیا آفس بنا رہے ہیں تو بہت سی ایسیسریز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہیڈ فونز، لوکل ایریا نیٹ ورک، یوزر اینڈ کمپیوٹرز، انٹریکٹیو وائس رسپانس سسٹم، ان باؤنڈ اینڈ آؤٹ باؤنڈ کال سرور۔ اس کے علاوہ آپ کو پبلک ریلیشن مینجمنٹ اور وائس ریکارڈنگ سسٹم کی بھی ضرورت پڑے گی۔ سب سے اہم چیز آپ کے پاس ٹیلی فون ڈائریکٹری ہونی چاہیے۔ جن کا بجٹ کم ہے ان کے لیے ویڈیو کے آخر میں بتاتے ہیں کہ کیا کریں، لیکن جن کا بجٹ 1 لاکھ سے زائد ہے وہ ایسا کریں کہ ٹیلی فون ڈائریکٹری پرچیز کر لیں۔ اگر تو پاکستان کی بات کی جائے تو ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری ہر سال پبلش ہوتی ہے اور اس کی سافٹ کاپی آپ آن لائن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ہر بندے کا نمبر مل جاتا ہے، اور ایسے ہی ہر ملک کی اپنی ڈائریکٹری ہوتی ہے، جیسے USA کی اپنی، UK کی اپنی، کینیڈا کی اپنی، آسٹریلیا وغیرہ کی اپنی۔ اگر آپ امریکن کال سینٹر کر رہے ہیں تو وہاں کی ڈائریکٹری بھی آپ کو بآسانی مل جائے گی، لیکن وہ خریدنے کے لیے تقریباً $2000 کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹیلی فون ڈائریکٹری وہاں سے نہیں خریدنا چاہتے تو آپ کسی اور کال سینٹر والے سے کم پیسوں میں بھی خرید سکتے ہیں، جو آپ کو $20,000 تک مل جائے گی، لیکن یہ آپ کی اپنی انٹرپرسنل سکلز پر منحصر ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے پریڈکشن ڈائلر۔ یہ ایک ایسا ڈائلر ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس نمبر آ گیا اور آپ مینولی ڈائل کریں اور بار بار ایکسرسائز کرتے رہیں، اور کچھ کالز اٹینڈ ہوں گی اور کچھ نہیں، تو یہ بے حد مشکل کام ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پریڈکٹر ڈائلر استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ٹینشن آدھی ختم کر دے گا اور آٹومیٹک ڈائلنگ کرے گا، اور جو بھی کال اٹینڈ ہوگی تو وہ آگے آپ کے ایجنٹ کو ٹرانسفر کر دے گا، اور ایجنٹ بآسانی آپ کے کسٹمر کو ڈیل کر لے گا۔ ایک اور چیز جو آپ کو درکار ہے وہ ہے VoIP، یعنی وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول۔ پاکستان میں اس کے علاوہ جتنے بھی گیٹ ویز ہیں تقریباً تمام بین ہیں۔ یہ واحد گیٹ وے ہے جو پاکستان میں الاؤڈ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے انٹرنیشنلی وہاں کے لینڈ لائن نمبر سے کال کر سکتے ہیں، اور آپ جس بھی ملک میں کال کریں گے انہیں یہی لگے گا کہ آپ کا ٹول فری نمبر جو ہے اسی ملک کا ہے۔ یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ پاکستان کے نمبر سے کال کریں گے تو لوگ اٹینڈ تک نہ کریں گے۔ وائس اوور IP سروس کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنا پڑتی ہے۔ یہ سروس سیکنڈز کے حساب سے بھی، منٹس کے حساب سے بھی ہوتی ہے، اور اسی حساب سے پیمنٹ ہوتی ہے۔ ایک اور سب سے اہم چیز، آپ کو ایک اچھے انٹرنیٹ کنیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کم از کم 15 سے 20 MB کا کنیکشن بے حد ضروری ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ڈائلنگ کے لیے اگر آپ کی کال میں ڈیلے ہوگا تو آپ خود بخوبی صورتحال کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ سچویشن کیا ہوگی اور آپ کی ریپوٹیشن کیسے بنے گی۔ اس کے ساتھ ہی 24 گھنٹے آپ کے پاس الیکٹریسٹی اویلیبل ہونی چاہیے، یا کم از کم اس وقت تک جن اوقات میں آپ کا کال سینٹر اوپن ہے۔ اس کے لیے آپ جنریٹر یا UPS کا استعمال کریں یا سولر سسٹم کا، لیکن یہ بے حد ضروری چیز ہے۔ جب آپ کا سیٹ اپ مکمل تیار ہو جائے تو کام کے باقاعدہ آغاز کے لیے آپ نے کمپین لینی ہے، یعنی کہ وہ پروڈکٹ لینی ہے جس کی سروسز پرووائڈ کرنی ہے، یا جس کو سیل کرنا ہے، یا جس کی مارکیٹنگ کرنی ہے۔ اگر کمپین کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت ٹیلی کام سروس آفرنگ سب سے ہائی لیول پر ہے۔ اس کی سکسیسفل اپ سیل پر آپ کو $50 ملتے ہیں۔ اگر UK کی بات کریں تو $60 اور کینیڈا سے تقریباً $65 اور آسٹریلیا میں صرف $40۔ اسی طرح اور بھی بہت سی کمپین ہیں، جیسے انرجی سروسز، ہوم امپروومنٹ، سیکیورٹی سسٹم انسٹالیشن اور ویکیشن پیکیجز وغیرہ، اور ایسی بہت سی کمپینز ہیں جو آپ لے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کمپین لینی کیسے ہے، کیونکہ یہ سوال تو مائنڈ میں آتا ہے کہ سب کچھ بنا لیے کمپین کیسے لیں گے۔ تو ناظرین، بہت سے کال سینٹر ایجنٹس یہاں پہنچ کر ہمت ہار جاتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، ٹیم بھی ہوتی ہے، لیکن معلوم نہیں کمپین کیسے لینی اور کمپین نہیں ملتی۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے 6 طریقے جن سے آپ بآسانی کمپین لے سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے پاکستانی بروکر۔ یہ طریقہ بہت سے پاکستانی استعمال کر رہے ہیں اور کامیابی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس طریقہ کار میں آپ پاکستان میں جتنے بھی کال سینٹرز ہیں، بڑے یا چھوٹے، ان کے پاس جائیں، ان سے بات چیت کریں اور بتائیں کہ ہمارے پاس پروفیشنل ٹیم موجود ہے، اور اگر آپ کے پاس اچھی کمپین ہے تو آپ ہمیں دے دیں کمیشن پر۔ اس کی کمیشن مثال کے طور پر اگر آپ $50 لے رہے ہیں تو ہم آپ سے صرف $20 لیں گے، اور $30 آپ پھر بھی کما لیں گے۔ اس طرح سے آپ سٹارٹ میں بیسک لیول پر کام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے بروکر ہیں جو کمیشن پر آپ کو کام دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اگر پاکستان میں کمپین نہ مل سکے تو آپ انٹرنیشنل لیول پر انڈیا یا فلپائن میں بروکر سے لے سکتے ہیں۔
इस तरह की सर्विसेज पहले भी बहुत से लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने लिंक्डइन पर जाना है और सर्च करना है कि इंडिया या फिलिपाइन में टॉप ब्रोकर्स कौन से हैं, और इनसे कांटेक्ट करने पर आपको अच्छी कमीशन पर काम मिल सकता है। नाज़रीन, तीसरा और सबसे अहम तरीका यह है कि आप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में छोटी कंपनीज को सर्च करें। वहाँ पर छोटी कंपनीज की भी वैल्यूज अच्छी होती हैं और बड़े कॉल सेंटर वाले अमूमन छोटी कंपनीज से रब्ता नहीं करते। तो आप छोटी कंपनीज को टारगेट करेंगे और ऑनलाइन उनके पोर्टफोलियो सर्च करेंगे और अपना प्रपोजल फॉरवर्ड करें। लेकिन याद रखें कि प्रपोजल कमाल का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रपोजल में ज़रा सी भी जान हुई तो वो कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अमेरिका के अंदर जो कॉल सेंटर होते हैं वो इन्हें बेहद महंगे पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो कॉल सेंटर होगा वो इनके लिए बेहद मुनासिब होगा। ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कि बातचीत के दौरान प्रपोजल में भी टर्म्स एंड कंडीशंस स्टार्ट में ही बता देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने इनको बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट या जो भी है, इसके लिए हम लोगों को फ़ोन करेंगे, सिर्फ इंटरेस्टेड कस्टमर को आपके पास लाएंगे, इसके बाद खुद आपकी डीलिंग है। क्योंकि इस तरीक़ाकार में बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कॉल्स के हिसाब से पे करती हैं कि आपने रोज़ाना इतनी कॉल्स करनी है, और कुछ कहती हैं कि हमें लीड्स लेकर दो तब पे करेंगे, और कुछ कहती हैं कि जब तक सेल्स जनरेट ना हो पे नहीं करेंगे। आपने इसी हिसाब से अपनी सहूलत के मुताबिक टर्म्स और कंडीशंस तय कर लेनी है। चौथा तरीका है अप्लाइड फॉर डीलरशिप इन यूके, यानी आपका कोई रिश्तेदार या अजीज कोई जानने वाला अमेरिका, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मौजूद है, तो आप इसकी मदद से उधर डीलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान में बैठकर इसे यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन इसमें इनकम बाकी सब तरीकों की बनिस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि दरमियान में कमीशन वाला कोई नहीं होता, आपकी डायरेक्ट डीलिंग होती है। पांचवा और सबसे ऑर्गेनिक तरीका ये है एसईओ के ज़रिए लोगों को लाना। तो नाज़रीन, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें कॉल सेंटर्स की ज़रूरत होती है। अब हर कंपनी खुद से तो अपना कॉल सेंटर बनाने से रही, तो इस मकसद के लिए वो सर्च करते हैं कॉल सेंटर्स के बारे में। आपको तो पता है आजकल इंटरनेट का दौर है और सबसे पहले लोग इंटरनेट पर ही सर्च करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी सी वेबसाइट जो तलाश करने पर बआसानी सामने आए, क्योंकि एक प्रोफेशनल वेबसाइट कस्टमर्स को बआसानी अट्रैक्ट कर सकती है। आपकी वेबसाइट पर एक मुकम्मल प्लान मौजूद होना चाहिए जिससे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से बआसानी काम मिल सकता है। बस वेबसाइट प्रोफेशनल हो और एसईओ इतनी स्ट्रांग हो कि आपकी वेबसाइट सर्च में टॉप पर आए। नंबर 6 पर बताया गया तरीका सबसे आसान है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि बजट कम है। ये तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं जिनमें commissionjunction.com, clickbank.com, maxbounty.com, या अगर आप गूगल पर सर्च करें तो एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सी वेबसाइट और भी आपको मिल जाएंगी। आप इन पर अकाउंट बनाइए और लॉग इन कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, आपको इनको सेल करना होगा। अगर इनके साथ आप अच्छी डीलरशिप बना लें तो तब भी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते। तो नाज़रीन, अगर आपके पास कैंपेन आ गई है तो आपने एक एक्सपीरियंस टीम को सर्च करना है। इसके लिए भी आप रोज़ी पी के, मुस्तकबिल, लिंक्डइन वगैरह पर जॉब पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट की गई जॉब प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए और ली की कैंपेन के मुताबिक बंदे हायर कीजिए, क्योंकि आप जितने तजर्बाकार लोग हायर करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा सेल्स ला कर देंगे। सैलरी वैसे भी आपने 1 माह के बाद देनी है, तो इस 1 माह के अंदर वो कम से कम आपको इतना काम ज़रूर कर देंगे कि उनकी सैलरी बआसानी पूरी हो जाए। तो ये तो था कि अगर आपका स्टार्ट 1 लाख है। बाकी अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आपको चाहिए एक प्रॉपर कंपनी बनाएं, इसका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो डेवलप करें, सोशल मीडिया हैंडल बनाएं, एचआर मैनेजर वगैरह को हायर करें, अकाउंट्स मैनेजर रखें, एडमिन मैनेजर रखें और पीआर ट्रेनर वगैरह भी, जो आपके लिए बंदे हायर करेंगे और इन्हें ट्रेन करेंगे। आपने इनिशियली सिर्फ इन्हीं लोगों पर इन्वेस्ट करना है, बाकी लोग अपनी सैलरी खुद ही कमाएंगे। लोगों को ट्रेन करें और अपने पास फ्रेशर्स को बढ़ाएं, क्योंकि ये बेहद कम सैलरी लेते हैं और काम भी ईमानदारी से करते हैं। जब आप किसी बंदे को ट्रेन करेंगे तो वो आपका काम ज़्यादा लगन से करेगा। आपने ट्रेनिंग के दौरान इन्हें सॉफ्ट स्किल्स ज़रूर सिखानी है ताकि उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो सके और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। ज़्यादातर तो डीलर भी कैंपेन्स का स्क्रिप्ट दे देते हैं, लेकिन अगर मौजूद नहीं तो आप स्क्रिप्ट ज़रूर बनाएं और अपने एजेंट्स को इसके मुताबिक ट्रेन करें, क्योंकि बार बार वही स्क्रिप्ट रिपीट होता है और इसके लिए प्रोफेशनल स्क्रिप्ट का होना ज़रूरी है। जब आपके पास सब तैयार हो जाए तो आपने फौरी तौर पर लाइसेंस लेना है और ये मिल जाएगा बेहद आसानी से, क्योंकि लाइसेंस के बगैर काम करना आपको कानूनी शिकंजे में भी फंसा सकता है। तो किसी भी काम को लीगलाइज कराना सबसे पहले ज़रूरी होता है।
لائسنس کے لیے آپ نے جانا ہے آن لائن اور سرچ کرنا ہے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ. اس پر فل کرنی ہے اپنی تمام انفارمیشن. 3 سے 4 دن میں آئے گی ان کی ٹیم آپ کے کال سینٹر کا وزٹ کرنے اور چیک کر کے آپ کو کر دیں گے لیگلائز. اس کام میں ٹوٹل لگے گا آپ کا 10 سے 15 ہزار روپیہ. آخر میں بتاتے چلیں کہ ہر چیز کو خود مینیج اور کنٹرول ضرور کریں. شروع کے کچھ ماہ مشکل ضرور ہوتے ہیں. اگر آپ سٹارٹ میں سروائیو کر جائیں تو جلدی آپ کما رہے ہوں گے اپنی انویسٹمنٹ سے 100 گنا زائد. تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور سبسکرائب تو اس لیے تاکہ ہماری اس طرح کی ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ زندگی میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے رہیے. اللہ حافظ. ملیں گے جلدی ایک